السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 17 ستمبر 2024 ہیں۔ آج کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ 3 تازہ ترین خبریں ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے بھی خبر ہے، اور ایک بہت بڑی نیوز ہے جو ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بیان دیا ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وقف بل پر جے پی سی کو کتنے ای میلز موصول ہوئے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی بڑی وضاحت۔ سوشل میڈیا اور اخبارات میں جے پی سی کے حوالے سے چھپی خبر کہ صرف 84 لاکھ ای میل موصول ہوئے ہیں، اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جے پی سی کے حوالے سے ای میل کی تعداد کی جو خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی جے پی سی نے اس طرح کا کوئی ڈاٹا سرے سے بتایا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جے پی سی کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں اور ایک دوسرے کو بھی تشویش میں پڑنے کا موقع نہ دے، اور خود بھی تشویش میں نہ پڑے اور غلط خبر کو عام کر کے دوسرے لوگوں کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ واضح ہے کہ قبل ازیں مختلف میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ جے پی سی کو وقف ترمیمی بل سے متعلق 84 لاکھ تجاویز ہی وصول ہوئی ہے، جبکہ مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جے پی سی کو 6 کروڑ سے زیادہ ای میلز وصول ہوئے ہیں۔ اب اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے وضاحت دی ہے اور کہا ہے کہ فی الحال جے پی سی کی جانب سے ای میلز کی تعداد سے متعلق کوئی ڈاٹا کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو اعلان کیا کہ وقف ترمیمی بل 2024 جو وقف املاک کے انتظام، تحفظ اور ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، آئندہ دنوں میں پارلیمنٹ میں منظور ہو جائے گا۔ امت شاہ نے یہ بیان وزیر اعظم مودی حکومت کی تیسری مدت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے۔ امت شاہ نے اس بل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 وقف املاک کے مناسب انتظام، تحفظ اور ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے پرعزم ہے، اور اسے جلد ہی پارلیمنٹ میں پاس کیا جائے گا۔ لوک سبھا سیکریٹری نے تصدیق کی کہ وقف ترمیمی بل 2024 پر ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 18، 19 اور 20 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس انیکس نئی دہلی میں منعقد کیا جائے گا۔ ان اجلاسوں میں زبانی شہادتیں اور ماہرین کی رائے شامل ہوں گی۔ 18 ستمبر کو اقلیتی امور کی وزارت کے نمائندے کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جبکہ اگلے 2 دنوں میں ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز جیسے پروفیسر فیضان مصطفیٰ، وائس چانسلر چانکیہ نیشنل یونیورسٹی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رائے سنی جائے گی۔ اس بل پر کچھ مسلم سماجی کارکنوں اور اسلامی علماء نے حکومت اور اس بل میں کی جانے والی ترامیم کی حمایت کا اظہار کیا۔ مفتی وجاہت قاسمی نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیدا کیے گئے ابہام کو دور کرنا تھا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کی زمینیں چھینی جائیں گی۔ مفتی وجاہت قاسمی نے کہا، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بل غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس بل کے ذریعے وقف ترقی کرے گا، مسلمان ترقی کریں گے اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ وقف ترمیمی بل 2024 کو وقف املاک کی شفافیت اور انتظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بلڈوزر راج پر سپریم کورٹ کا ہتھوڑا۔ ملک بھر میں بلڈوزر کارروائیوں پر روک لگی۔ جمیعت علماء کی عرضی پر عدالت عظمیٰ کا تاریخی فیصلہ۔ ظالمانہ کارروائی کی حمایت کرنے والوں کے منہ پر زوردار تماچا۔ ایک اہم فیصلے میں سپریم کورٹ نے 17 ستمبر کو ملک بھر میں بلڈوزر کارروائیوں پر روک لگا دی۔ ملک کی اعلیٰ عدالت نے حکم دیا کہ جب تک عدالت سے پیش کی اجازت نہ لی جائے بلڈوزر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ حکم عوامی سڑکوں، فٹ پاتھوں، ریلوے لائنوں اور واٹر باڈیز پر تجاوزات پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 1 اکتوبر کو ہوگی۔ فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس بی آر گوئی اور کے وشوناتھن نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ہماری آئینی اخلاقی کے خلاف ہے۔ جب سالسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت عظمیٰ کے اس حکم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانونی حکام کے ہاتھ باندھنے کے مماثل ہے، جس پر سپریم کورٹ نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہدام کا کام 1 ہفتے کے لیے روکا گیا تو کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ دراصل جمیعت علماء ہند نے ملک بھر میں بلڈوزر کے ذریعے کی جا رہی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ جمیعت علماء کی طرف سے دائر درخواست پر سپریم کورٹ میں جاری سماعت کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اپریل 2022 میں فسادات کے فوراً بعد دہلی کی جہانگیر پوری میں لوگوں کے کئی مکانات اس الزام پر گرائے گئے تھے کہ انہوں نے فسادات بھڑکائے تھے۔
درخواست میں استدلال کیا گیا کہ حکام سزا کے طور پر بلڈوزر کارروائی کا سہارا لے سکتے ہیں اور اس طرح کی مسمارے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت ہر شہری کو حاصل ہے۔ جمعیت نے منہدم مکانات کی تعمیر نو کا حکم دینے کی بھی گزارش کی تھی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ کسی جرم میں ملوث ہونا کسی کی جائیداد کو گرانے کی بنیاد نہیں بن سکتا اور یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ملزم مجرم ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز ملک بھر میں بلڈوزر کے ذریعے تجاوزات ہٹانے کی کارروائیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ 1 اکتوبر تک کوئی بھی بلڈوزر کارروائی عدالت کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دی جائے گی۔ اس دوران عدالت نے ریاستوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تجاوزات ہٹانے کے قانونی طریقہ کا پر سختی سے عمل کرے اور بلڈوزر انصاف کا سلسلہ روکے۔ عدالت نے وضاحت کی کہ اس حکم کا اطلاق غیر قانونی تعمیرات اور عوامی سڑکوں پر بنائے گئے تجاوزات پر نہیں ہوگا اور کہا کہ سرکاری افسران کا غیر قانونی طور پر کسی کی جائیداد کو گرانا ملک کے قانون کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ کسی جرم میں ملوث ہونا کسی کی جائیداد کو گرانے کی بنیاد نہیں بن سکتا اور یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ملزم مجرم ہے یا نہیں۔ عدالت نے یہ بھی اعلان کیا کہ تمام فریقین کو سننے کے بعد جلد ہی رہنما اصول جاری کیے جائیں گے تاکہ بلڈوزر کارروائیوں کی قانونی دائرہ کار کو مزید واضح کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ 2 ستمبر کو ہونے والی سماعت میں بھی سپریم کورٹ نے بلڈوزر جسٹس کے بارے میں سخت ریمارکس دیے تھے اور ریاستوں کو تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے لیے رہنما اصول مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔